لیکن میں 3 جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ پہلا انعام اضاء له ما بین الجمعتین، صبح جمعہ ہے، اللہ سب کو توفیق دے اس سورت کو پڑھنے کی۔ جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اگلے جمعے تک اللہ ذوالجلال اس کی زندگی کے اندر روشنی پیدا کر دیتے، اس کی سوچ بھی روشن، اس کی نیت بھی روشنی، اور اس کے ارادوں میں روشنی، اس کے تخیلات کی وادیوں میں روشنی، تصورات روشن، اور وہ اللہ ذوالجلال نے اس کو جو توفیق دی اس کے اقوال بھی روشن، اس کے اعمال بھی روشن۔ اور یہ میری اور آپ کی ضرورت۔ آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو انسان سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 جمعے کے درمیان غفر له ما بین الجمعتین وفضل 3 ایام، سورۃ الکہف جمعے کے جو پڑھ لیتا ہے 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ ذوالجلال معاف فرما دیتے ہیں۔ من قرأ 10 آیات من سورۃ الکہف، روایات بتاتی ہیں جو سورۃ الکہف پڑھ لے یا اس کی پہلی یا آخری 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے عصم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان کو پیدا بھی ہم نے کیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کوئی کام کروں گا، کوئی دیکھے گا، کوئی لکھے گا، اس کے حاشیہ تخیلات میں اٹھنے والے جذبات سے بھی ہم واقف ہیں، اس کا نفس جو سوچتا ہے اس کی سوچ سے بھی ہم واقف ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ بِالْحَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ہمارا علم و قدرت کیسا ہے کہ شے رگ جو ہے اس سے بھی قریب، ایک ایک لمحہ جو اس کی زندگی کا ہے وہ ہم پہ عیاں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، اللہ ذو الجلال نے نظام بنایا ہے، دائیں بائیں ایک فرشتہ مقرر ہے جو لکھ رہا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ادھر زبان کچھ الفاظ نکالتی ہے وہ احاطہ تحریر میں آ چکے ہوتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، کیونکہ ایک نہیں 7 آیات قرآن مجید میں واضح طور پہ کہتی ہیں الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے ذات کے اعتبار سے۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو العالیہ بیان کرتے ہیں استوا کا معنی ہے ای ارتفع اعلی، جیسا کہ مجاہد بیان کرتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہوئے، بلند ہوئے۔ لیکن اللہ کا علم اور قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، کائنات کا کوئی پتا بھی اگر حرکت کرتا ہے تو اس کا علم ہے، اتنا بڑا علم ہے اللہ ذو الجلال کا۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں ایک پتا گرتا ہے یا لگتا ہے یہ اللہ ذو الجلال کا علم۔ اس لیے زبان کو حرکت دینے سے پہلے سوچ دیا کرے کہ اس زبان سے نکلنے والے کلمات جو لکھے جا رہے ہیں یہی قیامت کو سامنے آنے ہیں۔ اللہ ذو الجلال فرمائیں گے اقرا کتابک، جو تم نے اپنی کتاب خود لکھی تھی اور لکھوائی تھی نا، آج ذرا خود پڑھ کے دیکھو تم نے کیا بولا، تم نے کیا کیا، یہ سب کچھ پڑھنا پڑے گا۔ یہ آج میری انگلیاں جو لکھتی ہیں، میری زبان جو بولتی ہے، میرے جو اعمال ہیں یہ سارے کے سارے مسطر ہیں اللہ ذو الجلال کے فرشتوں کے پاس۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يستقیم ایمان عبد حتى يستقیم قلبه ولا يستقیم قلبه حتى يستقیم لسانه، کسی بندے کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہیں ہوتا، اور کبھی کسی کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہیں ہوتی۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، جس چیز کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو، وہ گفتگو آپ کی زبان پہ نہیں آنی چاہیے۔ یہی سب سے بہترین اسلام کی دلیل ہے۔ اور آپ نے فرمایا من صمت نجا، کسی نے دنیا اور آخرت میں نجات
لینی ہے تو اس کے لیے بڑا آسان سا ایک نسخہ ہے کہ خاموشی کو پسند کیا کرو۔ بلکہ اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی، علیک بحسن الخلق وطول الصمت والذی نفسی بیدی ما تجمل الخلائق بمثلہما، اچھا اخلاق، لمبی خاموشی، یہ دو چیزیں اختیار کر لو، اللہ کی قسم دنیا کے اندر ان دو چیزوں سے بڑھ کے کوئی خوبصورت نعمت کسی کو اللہ نے عطا ہی نہیں کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ بات کرے تو اچھی بات کرے، اور اگر بات نہیں کرنی تو خاموش ہو جائے، صرف اچھی بات کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت دے، وگرنہ اپنے نامہ اعمال میں بوجھ نہ ڈالے، یہ کل کو خود اٹھانا پڑے گا۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق، ایک وقت آنے والا ہے جب موت کی بے ہوشی آئے گی، ہر ایک کو آئے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے جب انسان فرشتے کو دیکھتا ہے، عین الملک، اور آنکھیں وہاں ہی ٹک جاتی ہیں، والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی پہ چڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ سارے کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں جو زندگی میں انسان نہیں دیکھ سکتا۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہوتا ہے، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، اور میں نے یہ بھی کیا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید، اسی سے بھاگتے تھے نا کہ موت نہ آ جائے، اسی سے بھاگتے تھے نا کہ پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے، آج وہ ہونے جا رہا ہے۔ اور کیا ہوگا جب قیامت ہی آ گئی تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ فرشتہ قرنا لے کے اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے، کان لگائے ہوئے ہے، اور اس کی گردن جھکی ہوئی ہے کہ کب اللہ جلال کا حکم آئے اور قیامت کے لیے پھونک لگائیں گے اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور قیامت قائم ہو جائے۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ ایک شخص آئے گا، اس کے ساتھ سائق بھی ہوگا اور شاہد بھی ہوگا۔ ایک فرشتہ اس کو ہانک کے لے جا رہا ہے اور دوسرا گواہی دینے کے لیے ساتھ جا رہا ہے، اور فرشتہ نہ بھی ہو، علماء یہ کہتے ہیں انسان کا نفس جو ہے یہی اس کے لیے گواہ بن جائے گا، سائق و مشہد۔ اور وہاں کیا کہا جائے گا؟ لقد كنت في غفلة من هذا، اس چیز سے غافل تھے نا کہ قیامت نہیں آنی، دیکھا جائے گا قیامت، آج وہ آ گئی۔ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، آج پردے ہٹا دیے اور آپ کی نظر بڑی تیز ہو گئی ہے، اب سب کچھ نظر آئے گا تمہیں، دنیا میں تمہیں نظر نہیں آتا تھا۔ فبصرك اليوم حديد قال قرينه هذا ما لدي عتيد، جس طرح ہر انسان کے ساتھ ایک قرین جن ہے جو اسے برائی پہ اکساتا ہے، اسی طرح اللہ عز و جلال نے ایک فرشتہ لگایا ہوا ہے جو پوری کی پوری پروفائل اس کی مرتب کر رہا ہے، کہے گا یہ میری تحویل میں تھا نامہ اعمال، یہ لو اب دو حساب، اس حساب کے بعد ہی تیرا کوئی فیصلہ ہوگا کہ تجھے اچھا بدلہ ملنا ہے کہ برا بدلہ ملنا ہے۔ ساتھ ہی اللہ عز و جلال نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی، وقال قرینه هذا ما لدي عتید القی فی جہنم، اللہ حکم دیں گے سائق اور شہید کو، دونوں فرشتوں کو، اس کو ڈالو نا جہنم میں، کیونکہ یہ کافر تھا، یہ عنید اسلام کا دشمن تھا، یہ خیر کی چابی بننے کی بجائے خیر میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، مناع للخیر، معتد، یہ ہر شخص پہ زیادتیاں کرتا تھا، مریب، یہ اسلام میں خود بھی شک کرنے والا تھا اور لوگوں کے دلوں میں بھی شک پیدا کرتا تھا، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اللہ کے پیغمبر کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، یہ شک کرنے والا اور شک لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والا۔ اللہ فرمائیں گے القیا فی جہنم، اس کو ڈالو نا ذرا جہنم میں، اس کو سمجھ آئے کہ دنیا میں کس طرح فالوورز کی تعداد کو بڑھانے کے لیے کس طرح انسان ہینکی پھینکی باتیں کر کے اپنے فالوورز بڑھاتا ہے، آج اس کا مزہ تمہیں چکھنا ہے۔ اور اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارا تھا، شرک پہ اتراتا بھی تھا، خوش بھی ہوتا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، اس کو سخت ترین عذاب میں ڈال دیا جائے۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولكن كان في ضلال بعید،
جس شیطان کی وصفوں میں آ کے انسان یہ سب کچھ برائیاں کرتا ہے، یہ شیطان اس دن انکار کرے گا، کہے گا میں نے تو اس کو جو ہے وہ طغیانی پہ مجبور نہیں کیا، یہ خود گمراہیوں میں پڑا تھا، میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ اللہ فرمائے کہ جھگڑا چھوڑو، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید، میں نے یہ ساری باتیں قرآن کی صورت میں اور پہلی کتابوں کی صورت میں اتار کے واضح کر دی ہے۔ اب یہاں جھگڑنے کی ضرورت نہیں کہ شیطان کی وجہ سے ہوا، کہ اس کا نفس ہی خود شیطان بن چکا تھا، یہ باتیں چھوڑ دے اور اس جھگڑے کو میرے سامنے نہ کرے۔ جو بات میں نے کہہ دی ہے، جو فیصلے اتار دیے ہیں، اس میں کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے لنترانی کے نعرے لگائے ہیں، آج اسے عذاب ملنا ہی ملنا ہے، آج وہ میرے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اور جب جہنم میں ڈالا جائے گا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے ہاں تم بھر گئی ہو، وتقول هل من مزید، جہنم کہے گی کچھ اور بھی ہے کیا؟ اللہ ذوالجلال جنت کو بھی بھریں گی اور جہنم کو بھی قیامت کے دن بھریں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت کا حصہ خالی رہ جائے گا، ثم ينشئ اللہ خلقا آخر، پھر اللہ ذوالجلال وہاں نئی مخلوق پیدا کر کے جنت کو بھریں گے۔ اس لیے علماء سلف لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، لیکن جو عورت اکیلی ہی جنت میں چلی گئی، خامد اس کا جنت میں نہیں گیا، اس کو کیا ملے گا؟ ثم ينشئ اللہ خلقا آخر، اللہ ذوالجلال جنت میں نئی مخلوق پیدا کریں گے، اس مخلوق میں سے اس اکیلی اپنی بندی کو نہیں رہنے دیں گے، وہاں بھی اس کا جوڑا بنائیں گے اور جنت کو بھریں گے۔ جہنم بھی جب اللہ فرمائے کہ بھر گئی ہو، وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے، اللہ ذوالجلال ثم يضع قدمه وفي روایت اخرى ثم يضع رجله، پھر اللہ ذوالجلال اپنا قدم مبارک رکھیں گے اور وہ سمٹ جائے گی، کہے گی قط قط، اللہ بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ ذوالجلال جہنم اور جہنم کو بھریں گے۔ ساتھ ہی اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جہنم جس طرح انسان کو بڑا دور لے جانے والی ہے، جنت کو اللہ مومنوں کے قریب کر دیں گے۔ اللہ ذوالجلال نے 6 نشانیاں تو بتائی تھی جو جہنم میں جانے والے ہیں، غفلت کا شکار ہونے والا،